ایک رپورٹ آئی ہے گارڈین میں. وہ گارڈین کی رپورٹ ہے جو اس وقت انڈیا میں انڈین میڈیا کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے اشارہ پاکستان کی طرف کیا ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا نے ایک پروگرام کر کے تو اس کے بعد نکل گیا اسے. دا ریچسٹ مین آف دس ورلڈ، اور ایک بہت پاپولر پرسنالٹی اور ایک دنیا کا سب سے انفلوئنشل پرسن جس نے ٹویٹ کیا ہے پاکستان پر، اور وہ ہے ایلون مسک. اب دیکھیں، ایلون مسک دنیا کے کافی معاملات پر اور ایشوز پر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، اور ایکس پر انہوں نے بات کی ہے پاکستان کے حوالے سے. وہ کیا بات ہے کہ ایلون مسک نے کیا ٹویٹ کیا ہے پاکستان پر، جس کا اس وقت بڑا چرچا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ایلون نے بات کی ہے پاکستان کی. ایلون مسک خاص طور پر یو کے میں ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس پر بھی بات کر رہے ہیں. اچھا، وہ کیا ایشوز ہیں یو کے جو کہ بہت سالوں سے چل رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ ایلون مسک نے اس کے اوپر بات کی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ جس پہ بات کرتے ہیں تو وہ بات ذرا اٹھ جاتی ہے. وہ ہے یو کے اندر گرومنگ گینگز، ایسے وہاں پر گروہ جو کہ مجرمانہ کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر لڑکیوں اور نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے خلاف وہ کام ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں. ان کو لڑکیوں کو اٹھایا گیا وہاں پر بہت زیادہ، اور ان سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ جرائم کیے گئے، کام بھی ایسے کروائے گئے. تو یہ جو خبر ہے نا، یہ کافی دیر سے چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ فیو ایئرس سے یہ ہو رہا ہے وہاں پر، اور یہ نیوز بھی آ رہی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اچھا، وہ جو کام کرنے والے، ایسے کام کرنے والے ہیں، ان میں بڑی تعداد مسلمز اور ایشینز کی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ایشینز کہا جا رہا ہے اس میں بڑی تعداد ایسے ہیں جو کہ برٹش پاکستانی ہیں جو یہ کام کرے، اور ان کے پر یہ الزام آتا ہے. ان کو کافی زیادہ پکڑا وکڑا بھی گیا، اور کافی ان کے خلاف کارروائیاں وغیرہ ہوتی نہیں، یعنی یہ کیسز چلتے رہے، اور اس طرح کی یہ والی خبریں جب آتی ہیں ہم آپ تک پہنچاتے رہے. تو ایلون مسک نے اس کے اوپر بھی ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یو کے میں، تو یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور یہ بڑی لیٹ ہے کہ اس کے اوپر کوئی مطلب کام ہو رہا ہے یا آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. تو اس کے اوپر بھی پھر میں دیکھ رہی تھی سارا کہ کافی میڈیا، کچھ میڈیا کی طرف سے، انڈین میڈیا کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے اشارہ پاکستان کی طرف کیا ہے کہ جی اس کے اندر جو لوگ ہیں، یعنی پاکستان سے مراد یہ کہ وہاں پہ جو برٹش پاکستانی ہیں، جو کہ ایسے بہت سارے جو کیسز نکلے، جرائم ایسے اس میں وہ ملوث پائے گئے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نام جو ہے وہ ان لوگوں کا آ رہا ہے جو کہ وہاں کے برٹش پاکستانی. تو میں نے ان کی ٹویٹ دیکھی، انہوں نے کیٹیگوریکلی نام تو نہیں لیا، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ انہی کے حوالے سے کی گئی ہے. تو پھر ایک طریقے سے انڈائریکٹلی انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی جو ہے ایسی کی ہے کہ جس کا پتلی گلی سے نکل کر تعلق کہیں نہ کہیں سے وہ پاکستان تک پہنچتا ہے. دیکھیے، ایک طرف وہ ٹیسلا لے کر جا رہے ہیں انڈیا کے اندر، وہاں پہ فیکٹریاں لگا رہے ہیں ایلون مسک ٹیسلا کی، آپ کو پتہ ہے پوری کی، اور صرف ٹیسلا کی ٹیکسیاں جو ہیں وہ ہی نہیں چلیں گی وہاں پہ، گاڑیاں ہی نہیں چلیں گی، وہ وہاں پہ ان کو ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کریں گے. یہ بات ہو گئی ہے انڈیا میں جب وہ جا رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ اسٹار لنک کے لیے بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں اپروول جو ہے ملے گی تو ہم کام کریں گے. تو اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. تو اینی ویز ہم نے کہا جی یہ 2-3 بڑی خبریں ہیں کہ جس کے اوپر ایلون کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان پر ٹویٹ کی ہے. تو وہ کون سی ٹویٹ ہے؟ میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے نا یہ انٹرنیٹ کی، تو انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے، مسک نے یہ جو لکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں اس وقت میرے سامنے ڈان اوپن ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈان کی خبر کیا ہے؟ پاکستان ٹاپس ورلڈ ان اکنامک لاسز ڈیو ٹو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنس. پاکستان دنیا کا وہ بڑا ملک ہے، یعنی بڑا ملک اس طریقے سے کہ جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ان کنٹریز میں شامل ہے. اکنامک لاس ہوا ہے کس وجہ سے؟ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے. اب دیکھیں یہ جب بات کی جاتی ہے تو حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ بات نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ یہ بات اس وقت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ خبریں بڑے نیوز پیپرز اور میڈیا آؤٹ لیٹس میں پبلش ہوئی ہیں، اور پاکستان سمیت انٹرنیشنل میڈیا میں. تو ہم تو وہاں سے دیکھ کر یہ آپ کو بتائیں گے نا، میڈیا سورسز. ڈان یہ کہہ رہا ہے، ڈان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اکنامک لاسز جو اس کو ہوئے ہیں وہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے کتنے زیادہ ہوئے ہیں. پاکستان ٹاپڈ دی چارٹس ود اے فائنینشیل امپیکٹ آف $1.62 بلین. اور پھر وہ کہتے ہیں دس واز ہائر دین دی کاسٹ ان کنٹریز لائک سوڈان اینڈ میانمار.
हाजी साहब, डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। देखिए, एनर्जी में हम इस रीजन में सबसे महंगे, ज़राअत में हम पैदावारी सलाहियत 1/3, 20 इदारे हमारे जो हैं वो बकौल डॉक्टर साहब 6000 अरब जो हैं उनका वो खा गए। आप ये बताएं, इन सारे मामलात में होगा क्या? क्या वाकई ही ईरान पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि मईशत को देखने के दो तरीके हैं, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, दोनों तरफ से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इंडिया की बात की और डॉक्टर साहब खाकान ने ही मेरे प्रोग्राम में फिक्र दी थी कि हमारे यहाँ एनर्जी 18 सेंट्स देते हैं हम इंडस्ट्री को, इंडिया 9 सेंट्स देता है, तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात मैं एक और आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अवामी और नीचे से देख के बात करूँगा, मैं माहिराना बात नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम इन प्लेस है, जिसे न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट कहते हैं, अरे भाई यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि $18 बिलियन में हम इस मुल्क की इशराफिया को पालते हैं। डॉक्टर हफीज पाशा जैसे आदमी खालिक हैं इस रिपोर्ट के। हमें क्या 2-2, 3-3 टके की जरूरत है 3-3 बिलियन के लिए कि आज सफीर जो है, अमेरिकी सफीर मिल के IMF पर गुफ्तगू मेरे वजीर खजाना से कर रहे हैं, यानी, और हमें क्या क्या प्रेशर आ रहा है यहाँ पे जो 23 प्रोग्राम है, ठीक है, हमें ज़रूरत है। बात यह है कि इंडिया ने एक प्रोग्राम किया, मनमोहन सिंह ने एक प्रोग्राम करके तो उसके बाद निकल गया उससे। दुनिया में जब भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो किसी न किसी नेगेटिव काम में ही उनका नाम आता है। वैसे तो पाकिस्तान फेमस है अपने भिखारियों और आतंकवाद के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों ने एक नया कारनामा करके दिखाया है, जिसके बारे में एलोन मस्क ने भी ट्वीट करी और ट्वीट करके बताया कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की माइनर लड़कियां हैं, उनके साथ पाकिस्तानी ओरिजिन मैन बहुत ही लंबे समय से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं और उन्हें फिजिकली और मेंटली असॉल्ट भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और इस समस्या को ब्रिटेन बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहा। जो इंग्लिश सरकार है वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर वो इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तो कहीं उन पर रेसिज्म का इल्ज़ाम ना लग जाए, इसीलिए वो इसको बहुत ही बड़े लेवल पे नहीं उठा रहे हैं। जबकि एलोन मस्क का कहना है कि ब्रिटेन की जो सरकार है वहाँ पर उस सरकार को गिरा देना चाहिए और नए सिरे से चुनाव करने चाहिए, और चुनाव होने के बाद जो नेशनलिस्ट राइट विंग पार्टी है उसका जीतना तय है। और इसी बात से ब्रिटेन के अंदर खलबली मच गई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खलबली मची है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को पता है एलोन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है और आने वाले समय में वो ट्रंप कैबिनेट का भी हिस्सा रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर एलोन मस्क पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना है।